اس سب کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں دا گولڈن سرکل. مرسیڈیز کی کارز بہت ایکسپینسو ہیں لیکن لوگ پھر بھی خریدتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ سائمن سینک نے اپنی کتاب اسٹارٹ ود وائی کے اندر بہت بہترین ایکسپلین کیا ہے. وہ اس طرح کہ اس کے اندر بیسیکلی 3 سرکلز ہیں، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ ہیں وہ کیوں ہیں. یہ مرسیڈیز کا ایڈ ہے اور اس کے اندر مرسیڈیز نے یہ بات ہی نہیں کی کہ وہ اپنی کار کی بات کر رہے ہیں. مطلب کار تو انہوں نے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے بعد آپ اس کی وہ ساری باتیں سنتے ہیں جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں. ہماری جتنی بھی فیلنگز ہیں ان کو لمبک برین کنٹرول کرتا ہے، اور لمبک برین ہیز نو کیپیسٹی فار لینگویج. اسی لیے آپ کے جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ ہیں یا جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں، ان سب کے اندر ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب یہ بڑی کمپنیز کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہیں یا یہ عظیم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو اگلے سوال کیے بغیر ان کی بات مان لیتے ہیں. اور اب چاہے یہ مرسیڈیز کی کار ہو یا چاہے وہ ایک ایکسپینسو ایپل کا آئی فون ہو یا اس کی میک بک ہو، لوگ دوسرا کویشچن نہیں کرتے، لوگ ان کی چیزیں خرید لیتے ہیں. حالانکہ مرسیڈیز کی کارز بہت ایکسپینسو ہیں لیکن لوگ پھر بھی خریدتے ہیں. ایپل کی پروڈکٹس بہت ایکسپینسو ہیں باقی پروڈکٹس کی نسبت، لیکن لوگ خریدتے ہیں. ایپل کا آئی فون، اس پہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لوگ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ اچھا، اس سب کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے. اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں دا گولڈن سرکل، اور یہ کانسیپٹ سائمن سینک نے اپنی کتاب اسٹارٹ ود وائی کے اندر بہت بہترین ایکسپلین کیا ہے. اور یہ بہت کمال کی کتاب ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اور اٹس ریئلی امیزنگ. تو گولڈن سرکل جو ہے وہ اس طرح کہ اس کے اندر بیسیکلی 3 سرکلز ہیں. جو سب سے باہر والا سرکل ہے وہ ہے وٹ، اس کے بعد ہے ہاؤ، اور اس کے بعد ہے وائی. دنیا میں ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ وٹ مطلب وہ کیا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہے وہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے اس کو پتہ ہے وہ انجینئر ہے، ایک پینٹر از اے پینٹر، رائٹ. جو اس میں اگلا سٹیپ ہے، جو اگلی اس کی سٹیج ہے وہ ہے ہاؤ. ہاؤ مینس دا پروسیس. مطلب ایک شخص اگر ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر کیسے بنا. اس کے لیے اس نے کوئی ایجوکیشن لی ہوگی، اس نے میڈیکل کالج سے پڑھا ہوگا، اس نے مختلف سرٹیفکیشنز لی ہوں گی، اس نے پروبیبلی کوئی انٹرنشپ کی ہوگی، اور کچھ اس نے ایکسپیرینس لیا ہوگا مختلف ہاسپٹل سے. تو یہ ہاؤ آپ کا پروسیس ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ ہیں وہ کیوں ہیں. مطلب وائی کا مطلب ہے کہ وہ ریزنز، وہ وجوہات جس کی وجہ سے آپ آج جو ہیں وہ ہیں. اور یہ آپ کی ریزنز ہیں، یہ آپ کی بلیف ہے، یہ آپ کے نظریات ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ آپ کے عقائد ہیں. تو وائی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا، اب دنیا میں اکثریت لوگ گولڈن سرکل پہ ہمیشہ وٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ وائی کی طرف جاتے ہیں، جبکہ جتنی بھی عظیم کمپنیز ہیں، عظیم لوگ ہیں، وہ وائی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ وٹ کی طرف آتے ہیں. اب ہم ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اب ایک شخص نے اگر کسی جاب میں کوئی انٹرویو دینا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرائے گا. اگر وہ وٹ سے سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ جائے گا اور وہ بولے گا کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میں نے فاسٹ سے بیچلرز کی، میں نے مختلف آن لائن سرٹیفکیشنز حاصل کی، میں نے 6 مہینے پروبیبلی امریکہ میں ایک انٹرنشپ کی، اور میرا 2 کمپنیز میں ایکسپیرینس ہے. اور جب وہ وائی پہ پہنچے گا تو وہ وائی کو ایکسپلین نہیں کرے گا، وہ جسٹ کہے گا کہ آئی ایم ایکسائٹیڈ فار دس جاب، رائٹ. جبکہ دوسری طرف ایک اور بندہ آتا ہے، وہ وائی سے سٹارٹ کرتا ہے. اچھا، وہ کیسے سٹارٹ کرے گا؟ تو وہ بولے گا کہ بچپن سے ہی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر پروگرام سے میں بہت انسپائر ہوتا تھا، اور یہ میرا ایک خواب تھا، میرا ایک پیشن تھا
کہ بڑا ہو کے میں اس فیلڈ میں آگے جاؤں گا. آج میں جو بھی پروگرامز اور جو بھی سولوشنز اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کرتا ہوں, آئی میک شیور کہ میں لیٹسٹ ٹولز اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کروں. جو میرے کسٹمرز ہیں, جو میرے کلائنٹس ہیں, وہ میرے کام سے بہت انسپائر ہوتے ہیں, اور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ سولوشنز ڈیلیور کرتا ہوں. کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس سب تک پہنچنے کے لیے میں نے فاسٹ سے بیچلرز کی تھی, میں نے مختلف سرٹیفکیشنز کی تھی, میری ایک انٹرنشپ بھی باہر کی ہے, اور میں بیسیکلی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اب آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. جب ایک بندہ شروع کرتا ہے اپنے بلیف سے, اپنے نظریات سے, اس کی بات اگلے کو پکڑ لیتی ہے اچانک, اور جب اگلا کہانیاں سنانے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ایجوکیشن ہے, میں نے یہ سرٹیفکیشنز, دنیا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. دنیا انٹرسٹڈ ہے آپ سوچتے کیا ہیں, آپ کے بلیفز کیا ہیں, آپ کے نظریات کیا ہیں, آپ کون سے ایسے خواب ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. تو اچھا, اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں اس میں, کہ اگر موٹرولا جو کہ ایک موبائل پروڈکشن کمپنی ہے, اسی طرح ایپل بھی موبائلز بناتی ہے, اگر موٹرولا نے ایک نئی پروڈکٹ میں ایک نیا موبائل لانچ کرنا ہو تو وہ ورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا نیا اسمارٹ فون ہے, اس کے اندر 3 GB ریم, اتنا پروسیسر, اس کے اندر 100 GB اس کی اسٹوریج ہے, 40 میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے, اور اس کی میٹل باڈی ہے, اور ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں. کیا آپ خریدنا چاہیں گے؟ اب دوسری طرف ایپل نے جب اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, ایپل کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ہماری اتنی ریم ہے, ہمارا اتنا پروسیسر ہے, اتنی ہارڈ ڈسک ہے. ایپل کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایپل کا سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے, ایپل کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم بناتے ہیں وی میک شور کہ وہ ہمارے کسٹمرز کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر سکے. ہم اوروں کی نسبت ڈفرینٹ سوچتے ہیں, اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے کسٹمرز کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور ہمارا فون خریدنے کے بعد شاید ہی کسی اور فون کو خریدنے کی آپ کو ضرورت پڑے. ہمارے فونز بہت یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں, بہترین ڈیزائن ہے, اور سمپل ٹو یوز ہیں. کیا آپ خریدنا چاہیں گے؟ اب آپ دیکھیں, ڈفرینٹ رائٹ. جب ایک کمپنی یا ایک انسان وائی سے سٹارٹ کرتا ہے, اور وہ اپنے نظریات, اپنی سوچ, اپنی بلیفز کی بات کرتا ہے, تو اگلے آٹومیٹیکلی اس کی بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو کویسچن نہیں کرتے. جب ٹرسٹ نہیں ہوتا پھر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم اتنے اس چیز کے اتنے ایڈوانٹیجز ہیں, اس کے یہ اتنے آپ کو بینیفٹس ملیں گے, اس کی بیٹری اتنے دن چلے گی, اس کی جو ہے نا کیمرہ اتنا ہے, اس کی ریم, پروسیسر, یہ ساری چیزیں یہ تب گنوانی پڑتی ہیں جب اگلوں کا آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. اور ہماری زندگی میں بھی جب لوگوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, پھر وہ حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک میری باؤنڈری ہے, اس کے بعد اس کی باؤنڈری ہے, یہ چیز میری ہے, یہ چیز تمہاری ہے. پھر لوگ گنتے ہیں, اور جب ٹرسٹ ہوتا ہے پھر کوئی چیز نہیں گنی جاتی, پھر سب ہر کسی کا ہے. اور اب آپ کو میں ایک ایڈ بتاتا ہوں مرسیڈیز کا. بیسیکلی یہ ایڈ آپ دیکھیں, یہ مرسیڈیز کا ایڈ ہے, اور اس کے اندر مرسیڈیز نے یہ بات ہی نہیں کی کہ وہ اپنی کار کی بات کر رہے ہیں. مطلب کار تو انہوں نے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اور اس ایڈ کے تھرو وہ صرف یہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پروڈکٹ, ہماری بیسیکلی جو کارز ہیں, ان کا جو بیلنس ہے, ان کی جو سٹیبلٹی ہے, لائک اٹس امیزنگ رائٹ. تو وہ کبھی اپنے فیچرز کی انہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ ایپل کا سلوگن دیکھیں, تھنک ڈفرینٹ. آپ مرسیڈیز کا سلوگن دیکھیں, دا بیسٹ اور نتھنگ. آئی مین امیزنگ. اور اب آپ کو اگلی مزے کی بات بتاؤں کہ جب لوگ ایک انسان پر یا ایک کمپنی پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹرسٹ اگلے کی ایک پروڈکٹ خرید کے ہوتا ہے یا اگلے کی ایک بات سن کے ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی دوسری بات بھی سنتے ہیں, تیسری بھی سنتے ہیں. شاید وہ ٹرسٹ جو کسی خاص سبجیکٹ پہ اس نے بات کی تھی کسی انسان نے, تو آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا.
اس کے بعد آپ اس کی وہ ساری باتیں سنتے ہیں جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں. اسی طرح جب ایک شخص ایپل پہ اس کا ٹرسٹ ہے، اور شاید وہ ٹرسٹ آئی فون کی وجہ سے بنا تھا، لیکن جب ٹرسٹ بن جائے اس کے بعد وہ ایپل کی میک بک بھی خریدے گا، وہ ایپل کی اسکرینز بھی خریدے گا، وہ ایپل کے MP3 پلیئرز بھی خریدیں گے، وہ ایپل کے کی بورڈ ماؤس ووس کا سب کچھ خریدتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ وٹ پارٹ کے اندر جو آتا ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ سب لینے لگ جاتے ہیں جب آپ کا وائس اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو میں سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا، نہ یہ میرا اوپینین ہے اور نہ یہ آتھر کا، بلکہ یہ سب کچھ ہمارے جینز میں ہے، ہماری فطرت میں ہے، یہ ہماری بائیولوجی کے اندر ہے. اگر آپ ہیومن برین، انسانی دماغ کا کراس سیکشن دیکھیں تو اس کا جو سب سے ایکسٹرنل پارٹ ہے وہ ہے نیو کارٹیکس. نیو کارٹیکس ہمارے جتنے بھی ریشنل بیہیویئر ہیں، جو ریشنل ڈیسیژنز ہیں، یہ ان کو ڈرائیو کرتا ہے. ریشنل ڈیسیژنز کون سے ہوتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم حساب کتاب میں پڑھ جاتے ہیں کہ اس کے کتنے فائدے ملیں گے، کیا نقصان ہوں گے، کتنے فیچرز ہوں گے، جب ہم باتیں حساب کتاب میں کرتے ہیں، یہ آپ کا ریشنل بیہیویئر ہے. اور اس کے بعد نیو کارٹیکس کے بعد انسانی دماغ میں آتا ہے لمبک برین. لمبک برین، اچھا نیو کارٹیکس جو ہے وہ آپ کے وٹ پارٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور جو لمبک برین ہے وہ آپ کے ہاؤ اور وائی پارٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اور لمبک برین ہمارے جتنے بھی جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو فیصلے ہم جتنے بھی کرتے ہیں، وہ سارے لمبک برین کے تھرو ہوتے ہیں. ہماری جتنی بھی فیلنگز ہیں ان کو لمبک برین کنٹرول کرتا ہے. اور لمبک برین ہیز نو کیپیسٹی فار لینگویج، اسی لیے آپ کے جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے تو وہ اس کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لمبک برین ہیز نو کیپیسٹی فار لینگویج. اسی لیے کبھی کبھار ہمیں کوئی شخص بتاتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی بہترین مائلیج ہے، اس میں لیدر سیٹس ہیں، اس کی ایلومینیم باڈی ہے، اس کے یہ اس کا انجن ہے، اور XYZ اس کے بہت سارے وہ فیچرز ہمیں بتاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں بٹ آئی جسٹ ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ وہ جو فیچرز بتا رہا تھا وہ وٹ پارٹ کو ٹریگر کر رہا تھا، لیکن ہمارے جو ڈیسیژنز ہیں وہ تو ہاؤ اور وائی پارٹ سے ہوتے ہیں، جو کہ لمبک برین ہے. اور لمبک برین فیلنگز کے ساتھ ہے. ہمیں جتنے بھی فیچرز وہ بتا دیں، جب آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ میں اس کو نہیں لوں گا. جبکہ دوسری طرف ہم کسی دن مارکیٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یس میں یہ خرید رہا ہوں. اگلا پوچھتا ہے کہ کیوں، ایکسپلین. ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے، وی جسٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. فیلنگز، آپ کے ڈیسیژنز، یہ سارے کے سارے لمبک برین کے تھرو کنٹرول ہوتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بندہ یا کوئی بندی ہائر کرنا ہو تو ہم ایسے بندے کو ہائر کرنا پسند کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں وی فیل گڈ، جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں. وائی پارٹ، لمبک برین. جبکہ دوسری طرف وٹ پارٹ، ان کے پاس جتنی بھی ایکسپرٹیز ہوں، ایک بندی کے پاس ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن ہمارا اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہم اس کو پریفر نہیں کریں گے. اور سملرلی اگر انسان نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو ہائر کرنا ہے تو ایک ایسا بندہ جس کے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، ایکسپرٹیز ہے، شاید وہ اس کو ہائر نہیں کریں گے، بلکہ دوسرا بندہ جس کی سوچ آپ کی سوچ کے ساتھ ملتی ہے، جس کے نظریات آپ کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں، آپ اس کو ہائر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایسے بندے کو ہائر کرتے ہیں جو آپ کا کام کر سکتا ہے تو وہ آپ کا کام اچھا کرتا ہے. لیکن جب آپ ایسے بندے کو ہائر کرتے ہیں جو ویسے سوچتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں تو وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے وائی کو پہچانیں. اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں انجینئر سے بہترین آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سے ہٹ کے آپ اس دنیا میں کوئی کام بہترین نہیں کر سکتے تھے.
وجوہات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، صرف تبھی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی جب بات آپ کے دل سے نکلتی ہے تو اگلے کے دل تک جاتی ہے، مطلب وائی سے نکلی تو وائی تک گئی۔ جب بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو اگلے کے صرف کانوں تک جاتی ہے۔ خوش رہیں۔